Now we should be live, Salman. Okay, let me check. Yes, we are. ओके, अस्सलाम दोस्तों, फ़रदा के तमाम फॉलोअर्स की खिदमत में सलाम अर्ज़ है। और आज हम एक और नए सेशन के साथ, नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हैं। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो हमसे इनफरादी तौर पे बहुत रेलेवेंट है, और कलेक्टिवली अगर हम अपने आप को एज ह्यूमन देखें ग्लोबल स्केल पे, तो वो उससे भी बहुत रेलेवेंट है। और जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो शायद कुछ नेगेटिव साउंड होता हो, लेकिन एक्चुअली उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हो सकते हैं। हम उसको डीप डाउन जाके देखना चाहते हैं कि एक्चुअली अगर हम अपने आप को बहैसियत इंसान, क्या हम शॉर्ट साइटेड हैं? क्या हम चीज़ों को, स्पेशली वो चीज़ें जो कि हमारी बका के लिए ख़तरे का बाइस हो सकती हैं, चाहे वो पेंडेमिक्स हो, चाहे वर्ल्ड वॉर हो, चाहे वो कोई ऐसी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो जो कि सेल्फ एक्सटिंक्शन की तरफ हमें लेके जा सके, तो क्या हम खुद अपनी तबाही के रास्ते पर खुद गामजन हैं? इस सवाल को हम डीप डाउन समझने के लिए जो है वो उसको कोशिश करेंगे, और इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, करंट कॉन्टेक्स्ट, और करंट कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए, हिस्ट्री को देखते हुए हम किस तरीके से जो अपनी फ्यूचर की डायरेक्शन उसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। तमाम चीज़ों को जो है समझने के लिए हमने जिन मेहमान शख्सियत को आज दावत दी है वो प्रोफेसर इल्हान नियाज़ साहब। आप कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं हिस्ट्री के। और प्रोफेसर इल्हान नियाज़ साहब की जो एक्सपर्टीज़ है वो स्पेशली ब्रिटिश एम्पायर, वर्ल्ड एम्पायर, और जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, स्पेशली जो आज टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये आपकी स्पेशलिटी है। और अब तक आपकी जो है वो बहुत सारी बुक्स पब्लिश हो चुकी हैं। जो आपकी फेमस बुक हैं उनमें द स्टेट ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज, इम्पेरियल गवर्नेंस इन साउथ एशिया है। उसके अलावा जो है वो आप डाउनफॉल, जिसमें ये सारा हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, वो बुक आपकी बहुत फेमस है। और करंटली आप जिस बुक पे काम कर रहे हैं उसका नाम है न्यू वर्ल्ड एम्पायर्स, कल्चर्स ऑफ पावर एंड गवर्नेंस इन इन अमेरिकाज। तो आइए इस टॉपिक को समझने के लिए और इसको बहुत बेहतर तरीके से जानने के लिए हम चलते हैं प्रोफेसर इल्हान नियाज़ साहब की तरफ। सर, ओवर टू यू। Hey, thank you so much, Asim and Salman, for having me on your program. The topic was human short-sightedness. And an interesting thing is that, technically speaking, we are, of course, still on the planet Earth. But at 1.3 degrees Celsius plus, we are actually no longer on the world that our ancestors have evolved on. And this is something which is due in large part not as the result of a natural change over millions of years, but as a result of our own actions and inactions, specifically over the last 2 centuries or so. So, in this respect, as we were also discussing a little earlier about the winter in Islamabad, practically this year we haven't had a winter in Islamabad, and this is just at plus 1.3 degrees Celsius. So I can only imagine what a plus 1.5 or 1.6 or plus 2 future would look like for our part of the world. I understand कि आप क्योंकि यूरोप में बैठे हुए हैं तो maybe plus 2 degrees Celsius seems a little pleasant over there, given the winter. But for us at least, it's going to be a big headache to deal with. So what exactly is it that makes us predisposed towards being short-sighted? One of the obvious things is that human beings are driven by a survival imperative. And we have evolved to respond to immediate challenges. And a lot of how we have evolved has been in response to dangers from our physical environment, from other human beings, from wild animals, other such things, all of which require a quick thinking response. So, in a way, our biological evolution has rewarded those people who have been good at responding to immediate dangers.
And that actually makes a lot of sense, because if you are living on an ecologically stable planet, immediate dangers are the ones that should preoccupy you. Even today, for many people all over the world, it is a struggle to make ends meet. It is a struggle to keep food and shelter and other basic necessities of life for their families. So those people also obviously have to be tuned to their survival imperative. And this is something which makes a lot of sense at different levels. Then, of course, there is also the question of our psychological conditioning. From as long as we know about human beings, we know that human beings tend to form clusters of in groups and out groups. Sometimes this is known as tribalism. That is a phrase that is often used about our nature. And this is something which is very helpful because, as you know, Ibn Khaldun observed so long ago, that tribalism based on kinship, based upon blood relations, actually helps us cope with our environment and the challenges that we face at a day-to-day level. But the same tendency also makes it harder for large numbers of people to cooperate or to agree on how to cooperate. And this is something which is also reflected in how people can want what is good for themselves and what is good for their family, but have difficulty in wanting the same things or thinking that other people are entitled to the same things as they themselves tend to take for granted. So you have a situation where people would, of course, be very concerned about what their children might get, what their family might get in terms of, property, privilege, opportunities, and other such things. But they will also then be indifferent, if not hostile, to other people who might compete for those same resources, for those same things. So in a way, we are also psychologically conditioned to act in a selfish manner. And very often we tend to equate rationality with selfishness, because what suits us seems to be very reasonable to us, and what suits others may not seem that reasonable to us. And what might suit, the planet or the society at large might definitely not seem particularly reasonable to us. Now, other than biology and psychology, since I'm neither a biologist or a psychologist, we'll move on to historical factors that condition our response, that make it likely that we behave in a short-sighted way. Now, before I get into those factors in any detail, I would just like to make one slight clarification. And that is that the more powerful, the more wealthy somebody is, the greater the consequences of their actions for others. So if the person on the street behaves in a selfish manner or in a short-sighted manner due to their need for immediate survival, that does not perhaps pose a danger to the state or to the society at large. But if politicians, if leaders of companies, if important officials who are free from that survival imperative also behave in a short-sighted manner, then that can impose very great costs on the rest of the society. So over here, we need to be a little bit careful in that the short-sightedness of people who are in a senior position in a social or economic or political or administrative hierarchy has far more bearing on our fortunes as a species than on an ordinary person who is just trying to make ends meet and just wants to get whatever they possibly can out of the socio-economic system that they happen to be operating in.
So history in particular focuses on the short-sightedness of people in power, people in authority, people who have the ability to bring about consequences for other human beings. And in this context, one of the first things we learn, literally when you pick up the first book of critical history, Herodotus's Histories, is that the effect of power on the mentality of those exercising it is extremely toxic and extremely corrosive. So Herodotus was, of course, writing in about 2600 years ago about the wars between Greece, the Greek civilization, and the Persian civilization. But he was also interested in why leaders on all sides kept on making terrible decisions, decisions that often had catastrophic consequences for themselves in the long run and for, of course, many other people in the short run. And one of the things that he seems to have realized is that the more powerful or the more wealthy we are, the more we tend to be able to insulate ourselves from reality. And the more we seem to be able to insulate ourselves from the bad effects of our decision making. So the problem is that the people who have the most power are the most isolated from the consequences of the exercise of that power. And because they are much more powerful than other people tend to lie to them. There is a kind of psychological defense mechanism that you might have experienced yourself, that when a senior bureaucrat or a politician or a billionaire walks into a room, everybody else's behavior is somewhat modified. And it is modified because we sense that that person is a lot more powerful than us, so we better behave in a certain appropriate manner. What this means is that the more powerful you are, the less likely you are to get good advice. The more likely you are to be surrounded by a bunch of yes men who basically tell you what you want to hear. And that creates a kind of a bubble around the most powerful people, a kind of echo chamber, if you will, to use a term that is very popular now. So inside that echo chamber, it is very hard for any external rationality to influence the decision making. And what this means is that the people who are in power, they try to preserve their position at any and all cost for as long as possible. And that, of course, contributes to their short-sighted behavior. So let me give you a little example of this from history. In 1774, King Louis XVI, who was the King of France, who was then executed by the revolutionaries, comes to power. And after coming to power, he appoints a very talented young economist by the name of Turgot as France's finance minister. Now, Turgot is a reformer. He wants to change the way France regulates its economy. He wants to reduce the restrictions, the feudal privileges that exist. He would like to control the wasteful expenditure of the government and all sorts of other important reforms as well. So Turgot, of course, has a very hard time. And he gets into a lot of trouble with the royal courtiers. And after just, I think, 18 or 20 months in office, he is fired from his post and replaced by somebody more reliable. Now, after that, the French government continues to engage in wasteful expenditure. It continues to contract large foreign debts that it cannot repay, and it enters into what we would today call a balance of payments crisis. In 1788, the harvest in France is very poor.
And this triggers the financial crisis of 1788 that then forces the king to reconvene the French parliament, the Estates General, after the last time it had been convened was in the early 17th century, after a gap of about 170 odd years. And of course, once the Estates General has convened, it is in no mood to play by the old rules. And the rest, as we say, is history. There is a revolution. The revolution becomes increasingly violent, and it ultimately consumes the king himself. Now, the interesting thing is that our own country is in a very similar position. And you might have recalled that when the PDM government overthrew the PTI, they brought in Miftah Ismail, who is sort of like our to go. And he started taking very difficult decisions. And the Hukmran Khandan, the ruling family, as it were, became very critical of him. They used to tweet at him. आपको शायद याद होगा कि उसको ट्विटर पे हुक्म आते थे कि जी आप इस तरह कर लें उस तरह कर लें from the dynasts. And eventually, of course, it was decided to fire him after the IMF deal had been secured and bring back another relative of theirs who is currently the finance minister. So what this basically tells us is that this kind of short-sightedness of those in power, whether we look at the Persian Wars of 2,500 years ago or the French Revolution of 200 odd years ago, or what is happening in our own country before our very eyes, much to our dismay, it's all very much the same, that everywhere we see that people in power 9 out of 10 times, or let's say 95 out of 100 times, act in a short-sighted manner. It is very difficult for people who are in authority to accept any rationality that is superior to the logic that they themselves are convinced is correct. And since they are in authority, they have the ability to impose their logic on others. And of course, if you want to be successful, then you would probably want to tell such people what they want to hear. The second thing related to this, which is similar to the effect that power has, is the effect that wealth has on the mentality of those who possess it. So if you think about it, today, of course, we are talking about climate change, and we are talking about, the contribution of people and societies and all of that. Pakistan itself has recently been devastated by floods due in part to global warming. Now, when we think about people who are very wealthy, and you look at the contribution of people to global warming or to the greenhouse gas emissions that are driving global warming, what we see is that the 70 to 80 million richest human beings are responsible for as much greenhouse gas emissions as the 4 billion poorest human beings. So we really have a 1% problem. And the problem with the 1% is that they are simply unwilling to accept any policy outcome that will restrict their own pattern of consumption. They are simply not willing to accept that it is their consumption as they hop on private planes to go to Davos that is actually driving the world to a climate apocalypse. So they come up with all sorts of alternatives without actually addressing the fundamental problem. And that is that our world is so economically unequal that further economic growth exacerbates that inequality and drives us faster towards ecological ruin. But the people at the top are not willing to contemplate redistribution. They are only willing to contemplate, minor tinkering. आप इस तरह के मशवरे देंगे कि जी प्लास्टिक स्ट्रॉज ना इस्तेमाल करें,
प्लास्टिक बैग्स ना इस्तेमाल करें, हालांकि वो भी आपको नहीं करना चाहिए, बात उनकी सही है, but that does not actually address the structural problems that we are facing. So this is something which also we face, and of course our dominant economic frameworks, traditional या आजकल जो हैं, they tend to rationalize existing inequality as being somehow either inevitable or desirable, and in effect are saying that justice is the advantage of the stronger. Then of course we have another modern problem, and that is the problem of technological optimism, and optimism more generally, but especially technological optimism. And this is something which plays into our unwillingness to make any long-term decisions, because it leads us to believe that there is a miraculous technological solution just around the corner that is going to solve all of our problems. And therefore, we don't need to change anything about the way we organize our societies, consume energy, produce and distribute wealth, or govern ourselves in order to save the planet. So this kind of optimism is, of course, something which is very popular and very hard to defang. But nonetheless, it is a very important factor that makes it hard for us to focus on the underlying challenges that we are facing. Then you have bureaucracy. One of the problems that we always face is that, let's say you have an enlightened government, enlightened policies in mind. The problem is that any enlightened policy has to be implemented through an administration, through a bureaucracy. And as a student of bureaucracy, I can basically tell you that the basic tendency of all large bureaucratic organizations is conservative. It is to try and preserve the existing structure and way of doing things for as long as possible. It is very rare that without major external shocks, a bureaucracy changes the way it does anything. And since it is the bureaucrats that have privileged access to the politicians and the big CEOs and other important people, they tend to reinforce the echo chamber around them rather than bring to them that kind of advice that would perhaps be bitter but useful for the society at large. Another problem that we, of course, face is that it is very hard for us to think very far into the future. This is something that we all have experienced. That if you try to, let's say, think seriously about where will we be in 5 years' time or 10 years' time, you will quickly realize the limitations of our mental equipment. The reason for that is that the future is an abstraction, and our minds are not very good at dealing with such abstractions. We are good at the immediate, but we're not good at thinking about how to deal with problems in 10, 15, 20, 30, 40 years. And the net result is that future generations are basically not factored in to our calculations in the present. And this is again something which has been ongoing since time immemorial, but it is something which under the present circumstances of ecological breakdown become far more destructive of our shared future. Then, of course, we tend to have a very exaggerated sense of the stability of the systems upon which we rely. As a student of history, I am often amazed at how frequently people are simply keen on business as usual until everything has actually fallen apart around them.
We see this happening so frequently in history that it is often, monotonous. You can look at any major political crisis, the First World War, the Second World War, any of those things. And you see that there is an astonishingly misplaced belief in the resilience of whatever reality we happen to be operating in. And that belief also translates into an overestimation of how resilient the ecosystem, how resilient the social or political or economic system that we are living in happens to be. So that misplaced sense of stability, if you will, is something that also makes it harder for us to imagine threats or to react to threats that are destabilizing those systems. Finally, we also have certain inherent limitations in our international system. And our international system is basically still driven by what we like to call realism, but which is in effect a code word for Machiavellian short-term geopolitics, driven by the self-interest of ruling elites in different parts of the world, which is then presented as the national interest to the rest of the population. So our international system is simply too primitive to cope with the kind of global challenge that we are now faced with. And you see this happening in terms of the, almost comical exercises that we have in terms of fighting climate change. You may recall that when COP27 took place, so Coca-Cola was sponsoring it. And the irony appeared to be lost on all the worthy delegates, but obviously social media and the public at large had a lot of fun with it. That, look here, that one of the world's biggest polluters is sponsoring this event. And you see this happening in other cases as well. That essentially our geopolitics, our sense of what constitutes the state interest is still grounded in classical military and political calculations. One of the points that I often make to my friends in international relations is that, look here, all of your theories of IR presume that there is going to be an ecologically stable planet upon which states can play a kind of geopolitical chessboard with each other. We are now no longer in ecological terms in that world anymore. We are now living in a world where effectively all the traditional sources of ecological stability have either been undermined or are crumbling before our very eyes. So environment has to be at the center because, America and China are talking about fighting a new Cold War. And one of the points that I make to my American or Chinese friends is that, well, in order for you to win a Cold War, there has to be a planet worth inhabiting. So there are no geopolitics on Mars. But the way we are going, we seem to be keen on entering into another Cold War, this time between the Chinese and the Americans, to fight over what? The ecologically ruined husk of a dying world? I mean, what kind of future is that for Chinese or Americans? So I think that when you see, the calculus of where we allocate resources to risk, it is still primarily military. So the United States of America spent something like 6-7 trillion US dollars in the first 2 decades of the 21st century, fighting wars in Iraq and Syria and Afghanistan and Libya and that stuff. And during the same period of time, it spent about 150 billion US dollars fighting climate change. Now, climate change can actually destroy the United States.
terrorism can't destroy the United States. It can cause problems for the United States, but it certainly is not an existential threat for the United States. So what we see again is that there is a sheer inertia in how our states are doing business. They still seem to think that we are living in the year 1960 or 1930, and everything will continue as has before, with some minor tinkering here and there that, okay, you know, have a bit more solar power, have a bit more recycling, that sort of stuff. And all of this comes back to the fundamental problem of our short-sightedness. So unfortunately, history does not actually offer much by way of prescription that how we can overcome this. Indeed, what history teaches us is that it is our short-sightedness that almost always overcomes us, because it is who we are. It is too ingrained in us. And unfortunately, even those people who should know better and who do maybe at an intellectual level know better in sense of awareness of the problems, they are not able to actually internalize that awareness. They are not actually able to integrate that awareness into their sense of present reality. And therein lies our tragedy. I'll stop here so we can go on to the Q&A. Thank you so much. Okay, thank you, Professor. It was very insight talk with lot of insights from history to current situation. तो अब हम जो है वो क्वेश्चन आंसर की तरफ जाएंगे. तो पहले मैं और सलमान हम जो हमारे पास कुछ सवालात हैं वो हम आपके सामने रखेंगे, और फिर जो है ऑडियंस के कुछ सवालात ऑलरेडी आ चुके हैं, वो भी फिर हम जो है वो उनके जवाब भी हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप देना चाहें. सलमान, प्लीज गो अहेड. जी, शुक्रिया प्रोफेसर नियाज. आपने बड़ा कम्प्रिहेंसिवली डिफरेंट जो स्ट्रक्चरल यूनिट्स होते हैं हिस्टोरिकली हमने देखे एम्पायर्स में और डिफरेंट सेटिंग्स में, उनके ऊपर बात की. और उसमें जो एक चीज आपने मेंशन की वो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है, जिसका काम ही ये है कि जो चीजें चल रही हैं उनको उसी तरह टाइटली कनेक्टेड तरीके से चलाते रहा जाए, उसमें चेंजेस किसी को भी एक्सेप्टेबल नहीं. ओके, फाइन, ये हम हर जगह देखते हैं, मगर हिस्टोरिकली हमने इसके अलावा कभी कुछ देखा है ऐसा कि जो आज हम कहें कि हाँ ये चीज डिफरेंट थी, हमने ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को अडेप्ट कर लिया, हमने दूसरी चीज को अडॉप्ट नहीं किया, या दूसरी जो ऑप्शन थी हमारे पास वो भी हमारे पास प्रेजेंट थी मगर nobody noticed that. Do we have these kind of choices in the past where we can, because what I remember is all about these kind of dynasties, बादशाह, what not, और इसी तरह का सिस्टम चलता रहा. देखें, हमारे यहाँ जो भी बड़ी या कामयाब रियासत रही है, और सिर्फ हमारे यहाँ नहीं बट बाकी भी दुनिया में, वो ज़्यादातर इंतज़ामी रियासत ही रही है. और इंतज़ामी रियासत में यही होता है कि जो आपकी, जिसको हम सिविल सर्विस बोल सकते हैं, या एक लेट्स से मुग़ल दौर में जो मनसबदारी एलीट थी जिसमें मिलिट्री सिविल दोनों मिक्स्ड थे, वो ही जो है मुल्क को चलाते हैं. पिछले कोई 100-150 साल से आप समझें कि दुनिया को जमहूरियत के कीड़े ने काटा है थोड़ा बहुत. कुछ मुल्कों में ज़्यादा काटा है, कुछ मुल्कों में कम काटा है, और ये एक आइडिया बना है कि जो अवाम है और अवाम के जो मुंतखब रहनुमा हैं, उनका भी बहुत अहम किरदार होना चाहिए मंसूबा बनाने में, कानून साजी में, बाकी सारी चीज़ों में. मगर हम ये देखते हैं कि बेसिकली जहाँ पर एक इंतज़ामी रियासत हो और बहुत सारी सदियों से या हज़ारों साल से चल रही हो, तो जो आपके नॉन ब्यूरोक्रेटिक या नॉन हायरार्किकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनका बहुत ही मार्जिनल रोल होता है
in terms of determining the state behavior overall. तो basically आपकी जो इंतज़ामिया है, और ज़ाहिर है कुछ मुल्कों में इंतज़ामिया में फ़ौज भी शामिल हो जाती है, कुछ मुल्कों में सिर्फ सिविल इंतज़ामिया ही ताकतवर होती है, that depends upon what country we are looking at. तो आपकी जो परमानेंट आप समझें ब्यूरोक्रेसी है, वो ही जो है इन चीज़ों के बारे में सोचती है, समझती है और इफेक्टिवली इनको आगे जाकर डील करना पड़ता है. जो सियासतदान आते हैं और जाते हैं, उनका एक लिहाज से रिवॉल्विंग डोर होता है. तो आप खुद सोचिए कि अमेरिका में जहाँ पर एक पुरानी रिपब्लिक है और कम से कम पिछले लेट्स से 60-70 साल से एक लिबरल डेमोक्रेसी भी है, जिस सेंस में हम आज उसको समझें, तो वहाँ पर क्या होता है कि एक परमानेंट इलेक्शन कैंपेन चल रहा होता है. जो भी सियासतदान होता है, बेशक बहुत अच्छा सियासतदान हो, बर्नी सैंडर्स हो या ओकेजियो कॉर्टेज हो या कोई भी हो, उनका जो सबसे बड़ा मसला ये होता है कि हमने अगले 2, 3, 4 साल में दोबारा जो है इलेक्शन फेस करनी है, और अगर हमने नहीं करनी तो हमारे पार्टी के कोई ना कोई जो नुमाइंदे हैं उन्होंने इलेक्शन फेस करनी है, लोकल गवर्नमेंट लेवल पे या हायर प्रोविंशियल लेवल पे, यानी कि स्टेट लेवल पे, जैसे कि वो बोलते हैं अमेरिका में. तो इस एटमॉस्फेयर में बेसिकली आपकी जो एक शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग है, वो ही तमाम चीज़ों पे छा जाती है, और फिर जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है वो एक लिहाज से एक ऑटो पायलट पे चलती रहती है. वो ये समझते हैं कि जी ये जो निज़ाम है ये हमें सूट करता है, ऑब्वियसली पॉलिटिकल और मिलिट्री और इकोनॉमिक एलीट को भी सूट करता है, तो यही जो निज़ाम है हम इसी को जो है आगे ही चलाते रहें. ठीक है, अगर कहीं पर बहुत ज़्यादा शोर मच जाए या बहुत ज़्यादा कोई आफत आ जाए तो हम कुछ ना कुछ जो है ऐलान कर देंगे, कुछ ना कुछ जो है हम अनाउंस कर देंगे कि जी जैसे मैंने जिक्र किया, प्लास्टिक स्ट्रॉज प्लीज जो इस्तेमाल करना बंद कर दें, इस तरह की चीजें कर लेंगे, बट जो सिस्टेमिक चीज है वो हम नहीं करेंगे. अब आप खुद देखें, क्योंकि मैं कायदे-आज़म यूनिवर्सिटी में हूँ, तो हमारी यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा फॉरेस्टेड एरिया था, और उसके थ्रू जो है मौजूदा हुकूमत ने एक बाईपास बना दिया है. हम अदालत में भी गए, उसको रोकने की कोशिश की, कुछ देर तक स्टे भी मिल गया, बट एट द एंड ऑफ द डे फैसला ये हुआ कि जी ये पब्लिक इंटरेस्ट का प्रोजेक्ट है तो इसको जो है बन जाना चाहिए. अब मसला क्या है कि एक तरफ आपकी क्लाइमेट मिनिस्टर और बाकी लोग जो हैं वो भीख मांग रहे हैं क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए, वो कह रहे हैं कि जी डोनर कॉन्फ्रेंस करो, ये करो, वो करो. दूसरी तरफ आप हर जगह पर मोटर व्हीकल्स के लिए ट्रांसपोर्ट पॉलिसी बना रहे हैं, मजीद उनकी जो है फैसिलिटेशन के लिए बना रहे हैं. सो ये जो एक डिस्कनेक्ट है कि जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है हमारे यहाँ भी और बाकी दुनिया में भी, वो बेसिकली वही चीज़ करना पसंद करती है जो रूलर्स को पसंद हो एट दैट पॉइंट इन टाइम, और वो रूलर्स का ओपिनियन भी शेप करती है, उनको मशवरे देकर, टेक्निकल एडवाइस देकर, इनपुट्स देकर, और एक इस तरह का माहौल बना लेती है जहाँ पर सबको ऐसा लगता है जो उस बबल के अंदर बैठे हुए होते हैं कि जी बस ऐसा ही जो है बिल्कुल सही चल रहा है. तो दैट बबल अनफॉर्चुनेटली एग्जिस्ट्स एवरीवेयर. मे बी कुछ मुल्कों में थोड़ा सा पोरस होता है, हमारे मुल्क में तो ऐसे लगता है कि वो बिल्कुल क्रिकेट की गेंद है कि उसके अंदर कुछ भी नहीं घुस सकता. बट द प्रॉब्लम इज कि कोई जो है यहाँ पर ये नहीं सोचता कि भाई अगर किसी सिस्टम के अजम्पशंस ही कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं तो आइंदा के लिए हम क्या सोचेंगे, कैसे जो है इस चीज़ को जो है हम डील करेंगे, उसके बारे में अनफॉर्चुनेटली वो कोई थॉट प्रोसेस नहीं होती. डे टू डे फाइटिंग और पॉलिटिकिंग जो है वही जो है चलती रहती है. ब्यूरोक्रेसी के भी अपने पॉलिटिक्स होते हैं मुख्तलिफ ग्रुप्स के, तो वो भी जो है उस तरह से जो है न्यूट्रल नहीं होती किसी भी मुल्क में. सो दीज आर ऑल प्रॉब्लम्स दैट वी हैव टू कन्फ्रंट. थैंक यू. शुक्रिया सर. सर एक और चीज जो जहन में आई बात सुन के आपकी कि ठीक है चैलेंजेस हैं, मुश्किल
मुश्किलें हैं, मगर हमने हिस्ट्री में बहुत दफ़ा देखा कि जब भी आप मदर नेचर को एक हद से ज़्यादा हिट बैक करते हैं, तो एक डिज़ास्टर है, एक डिज़ास्टर आता है, उसमें बेतहाशा जानें जाती हैं और उसके बाद सरफेस को अपने आप को दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करने में टाइम लगता है और फिर दुनिया स्टार्ट हो जाती है। तो आपको अब ये क्यों लगता है, जब मैं आपकी बुक देख रहा था डाउनफॉल के, जहाँ पे आपने ये जो लिमिट्स भी कुछ मेंशन कर दी कि 21st सेंचुरी जो है शायद अब इससे आगे हमारे लिए मुश्किल हो जाए। सॉरी अगर मैं सही कोट कर रहा हूँ आपको सर ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों नहीं है कि हद से ज़्यादा ये होगा कि कोई क्लाइमेट डिज़ास्टर होगा, 2 बिलियन, 1 बिलियन लोग जो हैं सफ़ाए हस्ती से ख़त्म हो जाएँगे, मैं, आप, हम लोग नहीं रहेंगे। मगर दुनिया अपने आप को सँभाल लेगी और उसके बाद आगे चल पड़ेगी। जी बिल्कुल। देखें, अगर हम तारीख में देखें तो बहुत सारी ऐसी तहज़ीबें हैं, बड़ी बड़ी एम्पायर्स हैं जिनको मुख्तलिफ चैलेंजेस फेस करने पड़े और उन चैलेंजेस के बेसिस पर जो है वो अल्टीमेटली कोलैप्स कर गई। हमारी अपनी जो यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन है, तो उसके बारे में भी जो है एक आप समझें अंडरस्टैंडिंग है नाउ कि बहुत ही हमारे हिसाब से आहिस्ता से जो है क्लाइमेट चेंज ने आज से कोई 4-5 हज़ार साल पहले जो पाकिस्तान का इलाका है इसको ज़्यादा खुश्क किया और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो उस चेंजिंग पैटर्न के साथ नहीं जो है अपने आप को तब्दील कर सकी। और भी इस तरह के आपको मिसालें मिलेंगी। मायास का एग्जाम्पल है सेंट्रल अमेरिका का, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। मसला ऑफ कोर्स ये है कि अब जो हमारी तहजीब है वो एक ग्लोबल सिविलाइजेशन है और जो उसके असरात हैं माहौल पे वो भी ग्लोबल हैं। तो अभी मसला हमारा ये है कि पहले तो ऐसे होता था कि ठीक है इंडस वैली सिविलाइजेशन तबाह हो गई मगर बाकी सिविलाइजेशंस अभी भी कायम हैं। दोबारा से जो है इल्म और सियासत और मैशत जो है कहीं ना कहीं से पकड़ के तेजी पकड़ के दोबारा से तगड़ी हो सकती हैं। अब मसला ये है कि हर एक को तकरीबन उसी जो है 30, 40, 50 साल में उसी तरह का कैटास्ट्रॉफिक चैलेंज फेस करना होगा। तो इस सिचुएशन में जो हमारी मौजूदा तहजीब है वो मुझे नहीं लगता कि अब ये ज़्यादा देर और चल पाएगी। सो जब मैं ये बात करता हूँ कि हमारी ये आखिरी सदी है तो मुझे बेसिकली यही लगता है कि आपका आगे जो है बहुत ही बड़ा डाउनफॉल होने वाला है, तेजी से होने वाला है। उम्मीद से शायद जल्दी ही जो है वो काम जो है ख़त्म हो जाए। शायद 2100 में बी ऑप्टिमिस्टिक असेसमेंट फ्रॉम माय साइड, बट द इशू इज कि क्योंकि आपने अपनी एटमॉस्फेयर को डिस्टेबलाइज कर दिया है और आपने अपनी दुनिया की बायोडाइवर्सिटी है वो पिछले सिर्फ 50 साल में 70% जो है एनिमल्स को आपने मार दिया है और भी बहुत सारे इस तरह के इश्यूज पैदा हो गए हैं कि इससे जो है निपटना बहुत ही मुश्किल होगा। और मैं ये समझता हूँ कि हम अभी भी इससे निपट सकते हैं, बट जो विंडो है हमारे लिए वो अब क्लोज हो रही है कि बेसिकली ये हमारा आप समझें आखिरी डेकेड है कि जहाँ पर अगर वाकई तमाम मुल्कों के लीडर्स मिलकर बैठकर फैसला करें कि हमने क्लाइमेट चेंज को बेसिकली उस तरह से डील करना है जैसे कि आज से कोई 75 इयर्स अगो उन्होंने नाज़ीज़्म और एक्सेस पावर्स के खिलाफ जंग लड़ी थी कि हमने फुल मोबिलाइजेशन करनी है, तमाम जो हमारे रिसोर्सेज हैं साइंटिफिक, इंडस्ट्रियल, इकोनॉमिक, ह्यूमन, सबको हमने मोबिलाइज करना है वॉर फुटिंग पे। रैशनिंग होगी, रिस्ट्रिक्शंस होंगी कंजम्पशन पे,
بہت ساری جو ہے ہارڈشپ ہم انفلکٹ کریں گے اپنے آبادیوں پر، مگر یہ نیسسری ہو گیا ہے کیونکہ اگر ہم نے یہ اب اقدام نہیں اٹھائے تو ہمارے جو آنے والی نسلیں ہیں وہ بیسکلی دوبارہ سے پتھر کے زمانے میں یا لوہے کے زمانے میں چلی جائیں گی، اور یہ جو ہماری تہذیب ہے یہ تباہ ہو جائے گی. مجھے ابھی تک یہ سینس جو ہے نہیں نظر آ رہا کہ ہمیں اس طرف جو ہے کوئی بھی لیڈر جو ہے دنیا کا ایٹ لیسٹ میجر پاور کا اس طرح کا بات جو ہے وہ نہیں کر رہے ہیں. سب جو ہے اپنی اپنی باتیں ضرور کر رہے ہیں کہ جی ہم اس طرح کر لیں اس طرح کر لیں، بٹ یہ جو ایک ریئلائزیشن ہونی چاہیے کہ آپ کا بیسکلی ایٹ دس اسٹیج آپ کے سارے الارم جو ہے بج جانے چاہیے، بٹ انفارچونیٹلی وہ نہیں جو ہے اس طرح سے رسپونڈ آ رہا ہے. سو آئی تھنک دیٹ از دی بیسک پرابلم دیٹ وی آر فیسنگ، کہ ہمارا جو اس کا ایک رسپانس تھا کہ دیکھیں جب ایک مسئلہ جو ہے چھوٹا ہوتا ہے تو اس سے نبٹنا آسان ہوتا ہے. جب مسئلہ آبویس ہو جاتا ہے کہ سب دیکھ سکتے ہیں کہ جی آج یہ تباہی ہو رہی ہے، تو پھر اس سے نبٹنا جو ہے بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو ہم اسی چیز میں جو ہے پھنس گئے ہیں کہ جب ہم اس مسئلے کو ٹھیک کر سکتے تھے آج سے 30-35 ایون 40 سال پہلے، تو تب ہم نے نہیں کیا. اور اب اس مسئلے سے نبٹنے کے لیے جو خرچہ ہوگا، جو سوشل ڈسلوکیشن ہوگی، جو ہارڈشپ ہوگی آپ کی پاپولیشنز کی، وہ اب اتنی بڑھ گئی ہیں کہ کوئی بھی جو حکمران ہے وہ نہیں سمجھتا کہ یہ میں کر سکتا ہوں. تو یعنی کہ آپ خود سوچیں کہ جو امریکہ کا صدر ہے جس نے ابھی دوبارہ الیکشن میں جانا ہے 2024 میں، وہ اپنی عوام سے کیسے کہے کہ آئی ایم ویری سوری بٹ دنیا کو بچانے کے لیے تمام امریکنوں کو اپنی آدھی جو ہے موٹر وہیکلز سرنڈر کرنی چاہیے ٹو دی گورنمنٹ. وہ 2 دن کے لیے اس کے سامنے اس کے تو وائٹ ہاؤس کے باہر احتجاج شروع ہو جائے گا اس کے خلاف. سو آئی تھنک کہ دس از اے بیسک پرابلم، جس سے مجھے سینس یہ لگتا ہے کہ یہ جو ہمارا مسئلہ ہے اس میں انفارچونیٹلی رینیول کی کیپیسٹی وہ کم ہے. ہم نے آلریڈی جو ہے اپنے ایٹماسفیئر میں، اپنی ایکالوجی میں اتنا جو ہے زہر ڈال دیا ہے کہ شاید ہزاروں سال تک ہماری دنیا جو ہے دوبارہ سے ٹھیک نہ ہو سکے. سو آئی تھنک کہ دا اسکیل آف دی پرابلم از انپریسیڈنٹڈ، کہ ہماری ایک گلوبل سویلائزیشن ہے، اور اس گلوبل سویلائزیشن میں بیسکلی پوری دنیا کے لیے ایک ایسا مسئلہ کھڑا کر دیا ہے. ویئر ایز جب ہم ہسٹری میں دیکھیں تو ریجنل سویلائزیشنز ہوتی تھیں، اور زیادہ سے زیادہ 1-2 ریجنز میں اگر تباہی ہو بھی جاتی تھی تو باقی جو ہے آپ سمجھیں انجنز کام کرتے رہتے تھے. ابھی مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہی انجن ہے، اور وہی انجن جو ہے وہ بیسکلی آئی وڈ سے آلریڈی بریک ڈاؤن ہو چکا ہے، بٹ چلیں وہ شاید ابھی بھی تھوڑا بہت اپنے ویپر پہ چل رہا ہے، اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ کسی نہ کسی طریقے سے بچ جائے. تھینک یو. سر آپ نے جس طرح ابھی آپ نے بتایا کہ ہم اگر لیٹ سے اگر ہم کلائمیٹ ڈیزاسٹر کو دیکھیں یا ہم دیکھیں کہ ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں اور اس کے سلوشن کی طرف دیکھیں، دین وی لک اپ ٹو دی لیڈرس. اور ہمیں لگتا ہے جس طرح آپ نے بیان کیا کہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ ریشنل ڈیسیشن میکنگ کی کیپیبلٹی ان میں نہیں ہے. اچھا سر، لیڈرشپ اگر ہم دیکھیں کہ آپ نے شاید شروع میں بات کی تھی کہ کنسیکوینس آف ایکسرسائز آف پاور، تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ جس کے پاس پاور ہے اور وہ ریشنل ڈیسیشن میکنگ نہیں کر پا رہا ہے، تو یہ پھر وہ جو ہیرارکی آف کمپیٹنس کی ہم بات کرتے ہیں نا، کہ اگر کوئی شخص ہیرارکی میں اوپر آیا ہے تو وہ کمپیٹنس کی بیسس پہ آیا ہوگا، تو یہ اس سے کنفلکٹ میں جاتی ہے. تو یا تو ایسا ہے کہ ہم اس ہیرارکی آف کمپیٹنس میں ایک ایسی جگہ پر ہیں کہ جہاں پر جو ہماری انکمپیٹنس ہے اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. یعنی میں لیڈرز کی بات کر رہا ہوں کہ اگر ان کو جو انکمپیٹنس کے بارے میں اویئر نہ ہونا، اگر یہ ہیومن لمیٹیشن ہے کہ وہ اس جگہ پہ موجود ہی نہیں ہے، تو پھر دین ہو ٹو بلیم. تو پھر ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس پاور ہے اور وہ پاور کی وجہ سے ایک انسولیشن میں چلے گئے ہیں،
اور وہ جو ہے وہ صرف سیلف سینٹرڈ ہو گئے، اس لیے وہ انویژن نہیں کر سکتے پرابلمس کو، اس لیے وہ جو رائٹ ڈیسیشنس ہیں وہ نہیں کر رہے. تو یہ دونوں چیزیں مجھے تھوڑی سی کانفلکٹ میں لگتی ہیں کہ ہم اگر جن کو ہم پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، بلیم ہم کر رہے ہیں، تو کیا واقعی ان کے ال انٹینشن ہے یا ان کی ہیومن لمیٹیشن ہے کہ وہ یہ کر ہی نہیں پا رہے ہیں، وہ اتنا لمبا سوچ نہیں پا رہے ہیں، نہ ان میں اپنی انکمپیٹنس کو پہچاننے کی کیپیبلٹی ہے. دیکھیں آئی تھنک اگر آپ لیٹس سے ال انٹینشن کی بات کریں تو جو ابھی ریسنٹلی پیپرز جو ہے اویلیبل ہوئے ہیں ایگزون کے حوالے سے، تو اس سے تو یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ جو بڑی آئل کمپنیز ہیں، گیس کمپنیز ہیں، ان کو لیٹ 1970s ارلی 80s تک کافی حد تک سمجھ میں آ گیا تھا کہ گرین ہاؤس گیس ایمیشنز جو ہیں ہمارے کلائمیٹ کے ساتھ کیا کریں گے 8 سے 20 30 40 50 سال بعد. اور وہاں پر تو کلیئرلی یو کین سی کہ کیونکہ ان کا ایک اکنامک انٹرسٹ ہے گرین ہاؤس گیس ایمیشنز کو کنٹینیو کرنے کا، کیونکہ جو چیز وہ بیچتے ہیں اس سے یہ ایمیشن جنریٹ ہوتی ہیں، تو وہاں پہ تو کلیئرلی یو کین سی کہ جی کافی حد تک بدنیتی ہے. جو نااہلی کی بات ہے تو آئی تھنک ایک جو بہت بڑا مسئلہ یہ آ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کس چیز کو کمپٹنس سمجھتے ہیں. تو فار ایگزامپل اگر آپ لیٹ سے امریکہ کے صدر ہیں یا برطانیہ کے وزیر اعظم ہیں یا کوئی بھی اس طرح کے آپ امپورٹنٹ پوزیشن میں ہیں کہیں بھی دنیا پر، تو آپ کے ڈیلی جو ہے شاید 500 پرابلمز آپ کے ڈیسک پہ لینڈ کریں گے جس کی ارجنٹ موسٹ امیڈیٹ کوئی ڈسپوزل چاہیے. اور آبویسلی لانگ ٹرم تھریٹس بھی شاید کہیں نہ کہیں آپ کے ریڈار میں ہوں، بٹ آپ جو ہے کمپیٹنٹ اسی کو سمجھیں گے جو آپ کے ڈے ٹو ڈے پرابلمز میں آپ کی مدد کر سکے. تو اگر فار ایگزامپل ایک پرابلم ہے، جینیوئن پرابلم ہے کہ جی ٹریفک کنجسشن ہوئی ہے، تو آپ کی بیوروکریسی کہتی ہے کہ جی ٹریفک کنجسشن کا حل یہ ہے کہ ہم سڑکیں بنا دیں. آپ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے آپ سڑکیں بنا دیں. جو بیوروکریٹ یا جو ٹھیکیدار آپ کے لیے اچھی سڑک بنائے گا اور تیزی سے بنائے گا، آپ سمجھیں گے کہ یار یہ بڑا لائق آدمی ہے، بڑا لائق افسر ہے، ہی نوز واٹ شی نوز واٹ دے آر ڈوئنگ. سو آئی تھنک کہ جو کمپٹنس جو ہے جس کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں، تو موسٹ آف دا ٹائم ہم کمپٹنس کو ایک ٹیکنیکل شارٹ ٹرم سینس میں ہی ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں. اور جب آپ کی لیڈرشپ یا آپ کی بیوروکریسی بیٹھ کے سوچتی ہے اباؤٹ اے پرابلم، تو اسی طرح کے سولوشنز جو ہیں، اسی طرح کے پروپوزلز جو ہیں وہ زیادہ ریزونیٹ کرتے ہیں ود دی لیڈرشپ. دی ادر پرابلم آف کورس از کہ کسی بھی بڑے ریفارم کے لیے آپ کو ایک بہت ہیوی پرائس پے کرنی ہوگی، اور وہ پرائس جو ہے وہ جو بھی آپ کا لیڈر ہے وہ پے کرے گا جب وہ اگلی دفعہ جائے گا یا جائے گی ٹو سیک ری الیکشن اور واٹ ایور ادر میکینزم یو ہیو. سو یہاں پر آ کر ایک اور مسئلہ ہو جاتا ہے کہ کیا آپ کے جو حکمران ہیں ایون ان میچور ڈیموکریسیز، کیا وہ اپنی پولیٹیکل سروائیول کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں ایز اپوز ٹو دی سروائیول آف دی کنٹری ایکالوجی براڈر سروائیول. اینڈ انفارچونیٹلی آپ کو یہ نظر آئے گا کہ اگین 9 میں سے 10 دفعہ اس کا جواب جو ہے یس میں آتا ہے کہ فار اینی پولیٹیشین ان کا پرائمری رول ہے کہ آپ پاور میں سروائیو کریں. اگر آپ پرسنلی نہیں تو کم از کم آپ کی پارٹی یا جو بھی جماعت سے آپ کا تعلق ہے یا جو بھی رژیم سے آپ کا تعلق ہے وہ سروائیو کرے. اس کے سروائیول کے لیے اگین جو آپ کی مدد کرے گا وہ آپ اس کو کمپیٹنٹ سمجھیں گے. جو آپ کو اس طرح کے مشورے دے گا کہ آپ لوگوں کی گاڑیاں کانفسکیٹ کر دیں، پیٹرول کے اوپر پنشنگ ٹیکسز لگا دیں تاکہ کوئی استعمال نہ کرے،
آپ جو ہے زبردستی جو ہے کول اور اس طرح کی جو پولیوٹنگ ٹیکنالوجیز ہے ان کے اوپر بین لگا دیں, آپ ایٹسٹرا ایٹسٹرا کرنا شروع کر دیں, سختیاں کریں لوگوں کے ساتھ ان کی کنزمپشن کے اوپر, آپ ایئر ٹریول کے اوپر بین لگا دیں سوائے جو ہے آفیشیل یا ایمرجنسی میڈیکل پرپسز کے لیے کوئی ایئر ٹریول نہیں ہونا چاہیے. یعنی کہ یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں کرنی پڑیں گی اگر ہم نے دنیا کو بچانا ہے. بٹ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کون سا بیوروکریٹ ہے یا کون سا سیاستدان ہے جو یہ مشورہ یا سننے کے لیے تیار ہوگا یا دینے کے لیے تیار ہوگا, اور چلیں اگر کسی نے دے دیا یا سن لیا تو کوئی بھی عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا, بیکاز وہ کہیں گے یار سب سے پہلے تو ٹھیک ہے پلانٹ تو بعد میں دیکھی جائے گی, سب سے پہلے تو ہمیں جو ہے لوگ جو ہے مار کے نکال دیں گے فرام دی آفیسز. سو دیٹ از دی بیسک ایشو کہ یہ کچھ اس طرح کی بائنڈنگ کنسٹرینٹس ہیں آن آر گورننس جس کی وجہ سے شاید صحیح جانتے ہوئے بھی آپ کے بہت سارے حکمران اور ایڈمنسٹریٹرز صحیح کر نہیں پاتے. وہ لاکڈ ان ہوتے ہیں ایک ریپوٹیشن میں, ایک انرشیا میں, اور وہ شاید سمجھتے بھی نہیں ہے کہ ہم اس میں شاید لاکڈ ان ہیں. شاید ان کے پاس ایک illusion آف چوائس ہے جو نہیں ہے ایکچولی, کہ وہ شاید سوچتے ہیں کہ جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ شاید کوئی اور طریقہ نکل آئے گا کہ ہم یہ بھی کرتے جائیں اور دنیا بھی بچ جائے. بٹ the problem is that right now it is a choice between one or the other. جو business as usual ہے وہ ہمیں جو ہے ایک بہت ہی خطرناک سچویشن میں ابھی لے کے جا رہی ہے, اور بہت تیزی سے لے کے جا رہی ہے. It's not now a question of, you know, کہ جی 100 years later or even 50 years later. Basically now you are seeing the disastrous effects of the global warming that has already occurred, اور اس سے جو ہے یہ چیز آگے اسکلیٹ ہی کرتی جائے گی. صحیح. اچھا سر, جس طرح آپ نے ابھی ہم اسپیشلی اگر ہم کلائمیٹ ڈیزاسٹرس کی بات کریں اور ہم بات کریں کہ اچھا ٹھیک ہے سولوشن کیا ہو سکتا ہے, آپ نے بات کی کہ اگر ہم صرف کاربن ایمیشن کو دیکھیں, ہم چاہیں کہ نمبر آف وہیکلس ہم کٹ ڈاؤن ٹو 50 کر دیں اور اس طرح کے بولڈ ڈیسیشنس لیں, لیکن اوور آل اگر ہم دیکھیں تو کلائمیٹ پرابلم کو یا پاپولیشن سے ریلیٹڈ پرابلم کو سالو کرنے کے لیے ہمیں ریلائی کرنا پڑتا ہے آج کے زمانے میں ٹیکنالوجی پہ. تو آپ نے ایک بات کی تھی ٹیکنالوجی آپٹیمزم کی. اچھا, پھر یہاں پر سوال آتا ہے ٹیکنالوجی پیسمزم. تو ہم یہاں بیلنس کس طرح دیکھیں؟ مثال کے طور پہ جس طرح سویڈن میں جب پینڈیمک ہوا تو سویڈن میں جو پولیٹیشینس ہیں انہوں نے کہا ہم سائنٹیفک اوپینین پہ بیس کریں گے ساری چیزیں اپنے ڈیسیشنس. تمام دنیا نے ان کو کرٹیسائز کیا, لیکن وہاں کے جو ہیلتھ ریلیٹڈ سائنٹسٹ تھے انہوں نے کہا کہ ہم لاک ڈاؤن کی طرف نہیں جائیں گے, ماسک مینڈیٹری نہیں ہے, دیر از نو ڈیٹا, دے ہیولی ریلائڈ آن سائنٹیفک ایویڈنس. اچھا, اگر ہم تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں سائنس اور ٹیکنالوجی پہ ریلائی کرنا پڑے گا اس ڈیزاسٹر کو اوارٹ کرنے کے لیے یا اس کا سلوشن نکالنے کے لیے. لیکن اگر ہم ٹیکنالوجی کو ہی فرسٹ پلیس پر اس کا قصوروار سمجھتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ انڈسٹریل ریولوشن نہ ہوا ہوتا تو ہم جو ہے وہ اس جگہ نہ پہنچے ہوئے ہوتے, تو سر تو پھر ہم سلوشن اگر ٹیکنالوجی کو سائنس کو بالکل مطلب اس ٹیبل سے اٹھا لیں گے آپشنس میں, صرف بیوروکریٹک یا پولیٹیکل ول سے تو سلوشن اتنے بڑے کلائمیٹ ڈیزاسٹر گلوبل لیول پہ نہیں آئے گا. تو آپ اس کو کیسے بیلنس کہاں دیکھتے ہیں آپٹیمزم اور پیسمزم میں ٹیکنالوجیکل پوائنٹ آف ویو سے؟ اچھا دیکھیں, ہماری جو بہت ساری جو گرین ہاؤس گیس ایمیشنز ہیں وہ کانسنٹریٹڈ ہیں ان دا سینس کہ کچھ ایکٹیویٹیز ہیں جو بہت زیادہ ایمیشنز پروڈیوس کرتی ہیں, اور بہت ساری ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جو کچھ نہ کچھ پروڈیوس ضرور کرتی ہیں بٹ شاید وہ اتنا نہیں کرتی کہ آپ یہ سمجھیں کہ ان کو بالکل ہی روک دیا جائے. ایک بڑی اچھی اسٹڈی آئی تھی اور انہوں نے یہی بتایا تھا کہ 1850 سے لے کے اب تک کوئی تقریباً 100 بڑی کمپنیاں ہیں, کارپوریشنز ہیں, انرجی کی, مائننگ کی, شپنگ کی, اس طرح کی, جو بیسکلی بلک آف دی ہسٹوریکل گرین ہاؤس گیس ایمیشنز کی رسپانسبل ہیں. تو ہماری کچھ ایکٹیویٹیز ہیں
جو بہت ہی کاربن انٹینسو ہیں, گرین ہاؤس گیس انٹینسو ہیں, اور کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جو شاید اتنی نہیں ہیں. تو جہاں تک وہ ایکٹیویٹیز ہیں جو زیادہ کاربن انٹینسو ہیں, تو فار انسٹنس ایک جو بہت بڑا ڈرائیور ہے آف کلائمیٹ چینج وہ یہ ہے کہ جو ماڈرن انڈسٹریل فارمنگ ہے اسپیشلی آف میٹ, اس سے جو ہے جو تباہی مچتی ہے اس کی فیڈ کی وجہ سے اور چیزوں کی وجہ سے, اس کو آبویسلی روکنے کا گورنمنٹ کے پاس اختیار ہے, وہ روک سکتے ہیں. یہ شاید ٹیکنالوجی کا ایشو نہیں ہے, یہ بیسکلی ایک چیز ہے جو خطرہ پروڈیوس کر رہی ہے سب کے لیے, اس کو آپ روک سکتے ہیں یا کم از کم کوٹا امپوز کر سکتے ہیں. میں نے آپ سے ذکر کیا ارلیئر ایئر ٹریول کے بارے میں, وہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ آئی تھنک کہ دنیا میں کوئی صرف 18% انسان جو ہیں یا وہ کبھی بھی کسی بھی ہوائی جہاز پہ گئے ہیں, اور ان میں سے کچھ لوگ ہیں آبویسلی جو بار بار ٹرپس کرتے ہیں, اور بہت سارے ایسے ہیں جو شاید زندگی میں ایک آدھی دفعہ گئے ہوں. سو یو ہیو ٹو بی کلیئر کہ دیکھیں جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری دنیا میں اگر 8 ارب لوگ ہیں تو ان 8 ارب لوگوں میں سے جو 7-8 کروڑ سب سے امیر ہیں, اور جو شاید نیکسٹ 300-400 ملین جس کو آپ لیٹ سے گلوبل مڈل کلاس یا گلوبل اپر مڈل کلاس سمجھیں گے, ان لوگوں نے یہ تباہی مچائی ہے کہ اٹ از بیسکلی ان کی اوور کنزمپشن جو ہے وہ اس ایکولوجیکل کلیپس کو ڈرائیو کر رہی ہے. میں نے اپنی کتاب میں بھی آج ذکر کیا تھا کہ اگر آپ دنیا کو دیکھیں سن 2000 میں, تو تب جو دنیا کا پر کیپٹا انکم تھا وہ تقریباً $8,500 تھا. $8,500 ظاہری بات ہے کمپیئر ٹو سویڈن یا جرمنی یا یو ایس اے اتنی بڑی رقم نہیں ہے, مگر اگر آپ سوچیں کہ یہ میڈین انکم ہو پوری دنیا کا, تو $8,500 میں آپ آسانی سے سارے انسانوں کو ایک اچھی زندگی دے سکتے ہیں, تعلیم دے سکتے ہیں, صحت کی سہولیات دے سکتے ہیں, اور ہاؤس بھی کر سکتے ہیں. ایشو یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس دولت کم ہے دنیا میں. پچھلے 22 سال سے دنیا کے پاس ہیز مور دین انف پر کیپٹا انکم کہ آپ تمام جو اس طرح کے پرابلمز ہیں وہ ریزالو کر لیں without adding to the total consumption of energy, without adding to the total consumption of resources. مگر ایشو یہاں پہ کیا آتا ہے؟ ایشو یہ آتا ہے کہ جو امیر ملک ہیں, اور ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو گلوبل ساؤتھ کے ملکوں کو لوٹ کے امیر ہوئے ہیں, وہ چلو ایک علیحدہ کہانی ہے آل ٹوگیدر, وہ ملک جو ہیں وہ اس چیز کو نہیں ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار کہ ہمارے لوگوں کو کوئی جو ہے تکلیف پہنچے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی اپنا $40,000-50,000 پر کیپٹا انکم رکھیں, اور باقی دنیا بھی ہماری جیسے بن جائے. مگر the problem is کہ دنیا کے پاس اتنی اب کیرینگ کیپیسٹی نہیں ہے ان ٹرمز آف ریسورسز کہ وہ اس طرح کا کر سکے. تو ہم پھر کیا کرتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ جی گرین گروتھ ہونی چاہیے. بڑی اچھی بات ہے گرین گروتھ, ٹیکنالوجی آپ استعمال کریں تاکہ غریب ملک بھی ساتھ ساتھ گرو کر سکیں. ایشو کیا ہے, ہماری جو دنیا جو ہے وہ سال میں تقریباً 50 بلین ٹنز آف ریسورسز رینیو کرتی ہے. اگر ہم گرین گروتھ کا ماڈل اپنا لیتے ہیں تو سن 2050 تک ہم تقریباً 100 ارب ٹن ریسورسز کنزیوم کر رہے ہوں گے پر ایئر. اور اگر ہم اپنا کرنٹ ماڈل رکھیں وچ از بیسکلی کاربن انٹینسو, تو شاید 200 ارب ٹن کے قریب چلا جائے گا. یہ مسئلہ یہ ہے کہ دی کیپیسٹی از 50 بلین. سو آپ مجھے بتائیں کہ ہاؤ ڈو وی ریڈیوس دی کنزمپشن فرام دا کرنٹ لیول جو شاید 70 کے قریب ہے ٹو 50 بلین.
وہ آپ صرف تب کر سکتے ہیں تھرو ہارڈ میجرز. وہ ٹیکنالوجی کے تھرو آپ نہیں کر پائیں گے, ناٹ ان دی ٹائم یو ہیو لیفٹ. وہ گورنمنٹ کی انٹرونشن سے آپ کر سکتے ہیں, ڈی کاربنائزیشن آپ کر سکتے ہیں, مگر ڈی کاربنائزیشن کا مطلب یہ بھی ہوگا کہ ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی کنزمپشن بھی ریسٹرکٹ کریں گے. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ جو دنیا کے 1 سے 10% امیر ترین لوگ ہیں, ان کو پھر باقی دنیا اور باقی لوگوں کو بچانے کے لیے اپنی لائف سٹائل میں جو ہے ریسٹرکشنز کا سامنا کرنا پڑے گا. وہ یہ برداشت نہیں کر سکتے. تو میں کیا چاہتا ہوں؟ میں چاہتا ہوں کہ میں اسی طرح سب چیز کروں مگر دنیا بھی بچ جائے. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ نہیں ہو سکتا. کولڈ فیوژن کی لوگ بات کر رہے ہیں, وہ 20 سال بعد شاید ایکسپیریمنٹل سٹیج پہ آ جائے. کوئی جو ہے بات کر رہا ہے کہ ہم ایٹماسفیئر میں جا کر پتنی سلفر جو ہے چھڑک دیں, اس سے جو ہے بیمز ریفلیکٹ ہو جائیں گی, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. اس طرح کی جو ہے مزیدار قسم کی سولوشن. مگر کوئی اس بات پہ نہیں آ رہا کہ بھائی آپ کی دنیا کی جو لوڈ کیپیسٹی تھی, جیسے کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ ایک چھوٹی سی سوزوکی پک اپ میں ہے, اس کی 600 kg کیپیسٹی ہے, آپ نے اس میں جو ہے 1000 kg کا سامان ڈال دیا ہے, وہ پک اپ نہیں چل رہی یا خراب ہو جائے گی. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پک اپ کو بچانے کے لیے آپ نے اس کا سامان کم کرنا ہے, ورنہ یہ گاڑی نہیں چلے گی. اس کی یہ ڈیزائن لمیٹیشن ہے. لیٹس پٹ اٹ دس وے, یو آر ایکسیڈنگ دی میکسیمم تھریش ہولڈ. But nobody wants to hear this because that means less consumption for the wealthy. اور یہی یعنی کہ سارا مسئلہ ہے کہ میں بیسکلی یہ کافی کلیئر ہوں کہ بیسکلی اٹ از دی اوور کنزمپشن آف دی ویلتھی which is leading us to this disastrous situation. اور وہ جو ویلتھی لوگ ہیں وہ اس اوور کنزمپشن کو روکنے کے ادروائز ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہیں, جس کو وہ جوکنگلی بولتے بھی ہیں کہ they are ready to provide all aid short of actual help. That is the situation that we are facing. Okay, so we are already over the limit of time that we requested to you. We have some questions from audience, so if you allow, I take couple of questions. Otherwise, as you wish. آپ سوال لے لیں, please go ahead. So sir, ایک سوال ہے آدم صاحب کا. میرا خیال ہے کہ وہ چونکہ ہم جب بھی اس طرح کے کلائمیٹ ڈیزاسٹر یا یہ پرابلم کی بات کرتے ہیں, پاپولیشن کی بات کرتے ہیں, تو وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ایٹ واٹ پوائنٹ ان ہسٹری دا پاپولیشن started to grow so rapid? Was it short-sightedness or vision to keep our species dominated? دیکھیں اس کے اوپر تو اسٹیٹسٹکس تو کافی کلیئر ہیں کہ سن 1800 میں رفلی اسپیکنگ دنیا کی آبادی تقریباً 1 ارب تھی, اور 1950 تک دنیا کی آبادی شاید 2.5-3 ارب ہو گئی تھی, اور تب سے لے کے اب تک وہ 2.5-3 ارب سے لے کر ابھی ریسنٹلی ہی جو ہے 8 ارب جو ہے وہ کراس کر گئی ہے. مگر یہاں پر ہمیں ایک چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ صرف آبادی کے بڑھنے سے یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ آبادی بھی بڑھ رہی ہے, مگر ساتھ ساتھ اس آبادی کی جو کنزمپشن ہے اور انرجی کنزمپشن ہے وہ بھی بڑھ رہی ہے. تو جیسے کہ اگر آپ دیکھیں کہ اگر ایسے پاکستان جیسا ملک ہے, تو کیونکہ پاکستان ایک غریب ملک ہے, کیونکہ پاکستان میں بہت سارے لوگ زیادہ کنزیوم نہیں کرتے, سبسسٹنس لیول پہ رہتے ہیں, تو ہمارا جو ایکولوجیکل فٹ ہے وہ اتنا بڑا نہیں ہے کہ, اور ہماری جو کنٹریبیوشن ہے اس گلوبل وارمنگ میں وہ بھی جو ہے بہت کم ہے. آن دی ادر ہینڈ جو ہم سے جو ہے چھوٹے ملک ہیں آبادی کے حساب سے, فرانس ہو گیا, انگلینڈ ہو گیا, کینیڈا ہو گیا, اور بھی ملک ہو گئے, آسٹریلیا بھی ہو گیا,
ان کی جو ہے زیادہ کنٹریبیوشن ہے اس میس میں, کیونکہ ایک طرف تو ٹھیک ہے آبادی از ون فیکٹر, بٹ جو اس آبادی کا کنزمپشن لیول ہے وہ ایک دوسرا بہت بڑا فیکٹر ہے. تو ہمیں دونوں چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اوکے سر, ایک اور سوال ہے ارباد صاحب کا, اور وہ کہتے ہیں کہ سوال تھوڑا سا انٹرسٹنگ بھی ہے اور شاید تھوڑا سا ٹرکی بھی. وہ کہتے ہیں اگر اف biologically we are unable to think far ahead, then are we morally obliged to think about generations to come in future? یعنی ان کے بنیادی مقصد کہنے کا ان کا یہ ہے کہ اگر ہم سے پچھلوں نے ہمارا نہیں سوچا تو ہم اپنے سے آگے والوں کا کیوں سوچیں؟ جی دیکھیں, آئی تھنک کہ کرنٹ جنریشن کے لیے یہ شاید ضروری ہے, کیونکہ ہمارے جو اینسیسٹرز تھے, اسپیشلی اگر آپ سوچیں آج سے لیٹ سے 200 سال یا 100 سال پہلے تک, اس طرح کی ہماری ایک کاربن انٹینسو, انرجی انٹینسو سویلائزیشن نہیں تھی. تو اگر وہ شارٹ سائٹڈ تھے اور وہ غلطیاں کرتے تھے اور سوشلی یا پولیٹیکلی وہ تباہ بھی ہوتے رہتے تھے ایوری فیو جنریشنز, دی فیکٹ از کہ ان کے یہ حرکتوں کی وجہ سے پوری دنیا جو ہے وہ نہیں وارم ہو رہی تھی اس طریقے سے. سو جو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پچھلے کوئی اسپیشلی پوسٹ ورلڈ وار 2 اس کے بعد سے جو انکریز ہوئی ہے گرین ہاؤس گیس ایمیشنز میں, کنزمپشن پیٹرنز میں, ٹریڈ پیٹرنز میں, باقی ساری چیزوں میں, وہ اس کیٹاسٹرفی کو ڈرائیو کر رہی ہیں. تو اگر ہم نے نہیں اس کو ٹھیک کیا تو ٹھیک ہے, آپ ایک پوزیشن لے سکتے ہیں کہ لیٹ سے I am 40-50 years old, تو اگر اللہ چاہیں تو before the worst of the climate catastrophe hits ہم یہاں سے چیک آؤٹ کر لیں گے. بٹ دی پرابلم از کہ جو آگے والی دنیا ہے, آنے والی جو ہے, آنے والا وقت ہے, وہ تو بیسکلی ہم نے اس طرح کا پرابلم کریٹ کر دیا ہے جو آنے والی نسل اس سے ڈیل نہیں کر سکتی. ہم نے بیسکلی ان کو ایک امپاسبل سچویشن میں ڈال دیا ہے. سو آئی تھنک ہمارے اوپر یہ رسپانسبلٹی ڈیفینیٹلی بنتی ہے کہ ہم کم از کم اس ڈکے کو روک لیں. ظاہر ہیلنگ کا کام جو ہے وہ بعد میں ہی ہو سکے گا, بٹ ہماری جنریشن کے لیے یہ آئی تھنک سب سے اہم چیز ہے. تو ہمارے اوپر تو آئی وڈ سے مورل رسپانسبلٹی بنتی ہے. Okay, sir. Then I take maybe a quick last question from one person, Yasir. Then before we close the session, unka kehna hai कि there is one opinion that there is no disaster. We have been evolving. We will evolve. Some will die, but rest will evolve. What is your opinion, or what is your point of view on that? دیکھیں یہ بات جو ہے یہ ہمیشہ کی جاتی ہے کہ ایک اسٹرگل ہے فار سروائیول آف دی فٹسٹ. جو بھی طاقتور ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی حد تک تھوڑی سی سوشل ڈارونزم میں بلیو کرتا ہے, بیکاز ظاہری بات ہے وہ اپنے آپ کو فٹ سمجھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ بھائی میں اگر جو ہے ہائرارکی میں اوپر بیٹھا ہوا ہوں تو مجھ میں کوئی ایسی جو ہے خوبیاں ہوں گی جس کے بیسس پر میں بیٹھا ہوا ہوں, اور باقی جو ہیں شاید کمزور ہوں گے یا سم وے انفیریئر ہوں گے جس وجہ سے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے. بٹ آئی وڈ بیسکلی سے کہ جو یہ کلائمیٹ کیٹاسٹرفی ہے یہ اتنی بڑی ہے اور اتنی آپ سمجھیں ارتھ شیٹرنگ ہے کہ اگر ہم نے اس کو ابھی نہیں روکا تو جو ہمارا ایک نارمل ایولیوشنری پروسیس ہے یا کمپٹیشن کی ہسٹری ہے وہ سب جو ہے ختم ہو جائے گی. تو یہ اس سچویشن میں وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ جب ہم ایک اس دور کی کمپٹیشن کے بارے میں سوچتے ہیں جب اس طرح سے
کلائمیٹ نہیں چینج ہو رہا تھا، اور وہ بھی ہماری جو ہے ایکشنز کی وجہ سے چینج ہو رہا ہے. اور موجودہ دور کے بارے میں ہم سوچتے ہیں تو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ اس دور میں جو تباہی ہو رہی ہے وہ ہماری وجہ سے ہی ہو رہی ہے ایز اے پرائمری فیکٹر. اور اگر ہم نے اس کو نہیں روکا تو آپ یہ سمجھیں کہ اس دفعہ جو ہے گیم جو ہے ریسیٹ نہیں ہوگا، ختم ہو جائے گا. دیٹ از دی پرابلم دیٹ وی آر فیسنگ. سو یہ بھی ایک بیسک چیز ہوتی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی 2-3 ارب لوگ فار ایگزامپل بیچارے جو ہے ان کا جو ہے جو بھی انتقال ہو گیا، مر گئے، بھاگ گئے، جو بھی ہو گیا، تباہ ہو گئی. بٹ دا پرابلم از کہ ناؤ ہماری دنیا اتنی انٹر کنیکٹڈ ہے کہ اگر اس طرح کا ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ملک جو ریسیونگ اینڈ پہ ہیں اس ڈیزاسٹر کے، جیسے کہ انڈیا ہے یا پاکستان ہے یا چین ہے، جن کے پاس لیٹس سے نیوکلیئر ویپنز ہیں، وہ اپنے نیوکلیئر ایسز نہیں استعمال کریں گے اپنے آپ کو بچانے کے لیے؟ یا اگر یورپ میں ابھی جنگ ہو رہی ہے روس اور یوکرین کے درمیان، یا اگر کنٹینیو کرتی رہی، ایسکیلیٹ ہو گئی، تو پھر جو ہے کیا ہوگا؟ سو آئی تھنک کہ وی نیڈ ٹو بی ویری ویری کیئرفل کہ اگر آپ ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں پر بہت ساری قوتوں کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں اور وہ دنیا جو ہے ایکولوجیکلی ڈیسٹیبلائز ہو رہی ہے، تو یہ تو بیسکلی ڈراپ سین والی بات آ گئی ہے. یہ دوبارہ سے ایکٹ اور آپ کا شاید نہ لگ پائے. تھینک یو. تھینک یو سر. اس کے ساتھ ہی ہم اپنے سیشن کا جو ہے وہ اختتام کرتے ہیں. فردہ کی طرف سے، سلمان کی طرف سے میں اپنی جانب سے آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اور ہمیں ایک بہت ہی براڈر اور ان ڈیپتھ ایٹ دا سیم ٹائم پرسپیکٹو دیا ہسٹری کا، ہماری کرنٹ سچویشن اور پاسبل سلوشن کیا ہو سکتا ہے، اور کیا ہم، اور اس سوال کا جواب کہ کیا ہم واقعی شارٹ سائٹڈ ہیں. آپ کی گفتگو سے جو ہمارے سننے والے ہیں وہ اس سے جو نتیجہ اخذ کرنا چاہتے ہیں وہ ہم ان پہ چھوڑتے ہیں، لیکن اوور آل ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو آپ کی گفتگو خلاصہ تھا کہ ہم بحیثیت ہیومن ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم آج کہاں پر کھڑے ہیں اور ہم آگے کس طرح جائیں. ایک طرف ہم انٹر پلانیٹری اسپیشیز بننے کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن ہمارا جو اپنا پلانٹ ہے اس کو ہم ایک ڈیزاسٹرس سچویشن پہ لے کر آ چکے ہیں. تو بجائے اس کے کہ ہم اپنے پلانٹ سے باہر کی طرف دیکھیں، ہمیں پہلے اپنی جانب دیکھنا ہوگا. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم اس پلانٹ کو اپنے آنے والی جنریشن کے لیے کس طرح ایسی اسٹیٹ میں چھوڑ کے جائیں جو ان کے لیے ہیبیٹیبل ہو اسٹل. تو اس کے ساتھ ہی میں اپنے جن لوگوں نے ہمیں اس سیشن کو فالو کیا فیس بک پہ، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. سر آپ کا ونس اگین تھینک یو ویری مچ اینڈ وی اینڈ دس سیشن ہیئر. تھینک یو.